آج کی اس وضاحتی پیشکش میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ واقعی انسانیت کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم ترین پہلو ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں مکمل مساوات کی، یعنی ایبسلوٹ ایکویلٹی کی، ایک ایسا پیغام جو صدیوں پہلے سامنے آیا، لیکن ذرا سوچئے آج کے اس جدید دور میں بھی اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی سوچ تھی جس نے اس وقت کے معاشرے کی تمام فرضی دیواروں کو گرا دیا تھا اور ایک ایسی بنیاد رکھی جہاں انسان کی پہچان صرف اور صرف اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ تو چلیے اس شاندار سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آئیے اس تصور کو تھوڑا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ بنیادی بات جو ہم سب کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں سب برابر ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا بھر میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی دولت، ان کے رتبے یا ان کی نسل کی بنیاد پر الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہ اعلان اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ یہ صرف کوئی اچھا خیال یا خوش فہمی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جس پر اس پورے دین کی عمارت کھڑی ہے، ایک ایسی سچائی جو دنیا کے ہر انسان کو لا کر ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اب اس مکمل مساوات کو واقعی اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس سنہرے اور عظیم لمحے کی طرف جانا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1623 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اب آپ خود تصور کریں، لاکھوں کا مجمع موجود ہے اور صدیوں سے چلے آنے والے نسلی اور قبائلی فخر کے نظام پر ایک ایسی آخری اور قطعی ضرب لگائی جا رہی ہے جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ اب اس حصے پر ذرا غور کریں کیونکہ یہ واقعی بہت اہم ہے۔ اس خطبے میں واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی غیر عربی کو کسی عربی پر۔ اس دور میں جب اپنے قبیلے اور زبان پر فخر کرنا لوگوں کی گھٹی میں شامل تھا، یہ اعلان کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے بالکل واضح کر دیا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی مادری زبان کیا ہے یا آپ کا تعلق کس خطے سے ہے، یہ چیزیں آپ کو کسی دوسرے انسان سے بہتر نہیں بناتی۔ پیدائش کی نسبت کا جو ایک غرور ہوتا ہے نا، اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ دیکھا جائے تو زمین پر کھینچی گئی لکیریں، مختلف زبانیں اور الگ الگ ثقافتیں، یہ سب انسان کی پہچان کے لیے تو ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کسی کی برتری یا افضلیت کا سبب کبھی نہیں بن سکتی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انہی زبانوں اور سرحدوں کی بنیاد پر آپس میں الجھ پڑتے ہیں، لیکن صدیوں پہلے دیا گیا یہ عالمی پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانیت ان تمام سرحدوں سے بہت بالاتر ہے۔ کسی خاص ملک یا قبیلے میں پیدا ہونا محض ایک اتفاق ہی تو ہے نا، اور محض اتفاقات کسی کے اعلیٰ یا ادنا ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتے۔ اور پھر اس تاریخی خطبے میں وہ الفاظ ادا ہوئے جنہوں نے رنگ اور نسل کی تفریق کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ الفاظ تھے، نہ کالا گورے سے بہتر ہے اور نہ گورا کالے سے۔ اس بات کی گہرائی کو محسوس کرنا واقعی بہت ضروری ہے۔ صدیوں سے لے کر آج کے اس جدید دور تک بھی چمڑی کے رنگ نے انسانی معاشروں میں کتنی ناانصافیوں اور ظلم کو جنم دیا ہے، لیکن اس پیغام نے رنگ کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی برتری کو قطعی طور پر مسترد کر دیا۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ رنگ صرف قدرت کی تخلیق کا حسن ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انسان کا مقام طے کیا جائے۔ تو یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری خود و خال، جسم کی ساخت یا جلد کا رنگ، یہ وہ پیمانے ہیں ہی نہیں جن کی بنیاد پر معاشرے میں کسی کو رتبہ دیا جائے۔ یہ نسل پرستی یعنی ریسزم کا بالکل ٹو ٹوک اور واضح رد ہے۔ قدرت نے تو انسانوں کو مختلف رنگوں اور شکلوں میں صرف اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ہمارے درمیان ایک خوبصورت تنوع یعنی ڈائیورسٹی ہو۔ اس فرق کو نفرت اور تعصب کی بنیاد تو نہیں بنانا تھا نا۔ جب ظاہری شکل و صورت کو ہی اہمیت کی فہرست سے نکال دیا گیا تو تفریق کے تمام راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس مقام پر آ کر ہمارے سامنے عظمت کا جو معیار آتا ہے وہ دنیا کے عام پیمانوں سے بالکل مختلف ہے۔ دنیاوی پیمانے ہمیشہ طاقت، دولت، رنگ اور قبیلے کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا معاشرہ بھی تو ظاہری نمود و نمائش کو ہی کامیابی مانتا ہے، لیکن یہاں ان تمام ظاہری معیاروں کو اتار پھینکا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، جب نسل، رنگ اور زبان جیسی چیزیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں تو پھر انسانی بڑائی اور عظمت کو ناپنے کا پیمانہ بچتا کیا ہے؟ جب باہر کی ساری چیزیں بے معنی ہو گئیں تو اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی بنیاد ہی پوری طرح سے بدل دی گئی۔
اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اصل معیار تک لے آتی ہے، جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب تقویٰ کا مطلب صرف کچھ رسموں پر عمل کرنا نہیں ہے، یہ نیکی، پرہیزگاری اور سب سے بڑھ کر حسن اخلاق یعنی بہترین کردار کا نام ہے۔ یہ وہ اندرونی اور روحانی طاقت ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے دکھ درد کا احساس دلاتی ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص دل کا صاف ہے، جس کا کردار بلند ہے اور جس کے اعمال نیک ہیں، دراصل وہی معاشرے کا سب سے بہترین فرد ہے۔ یعنی انسانی عظمت کا سارا انحصار اب آپ کے ظاہر پر نہیں بلکہ آپ کے باطن پر، آپ کے اندر پر آ گیا ہے۔ حدیث کے وہ آخری الفاظ دراصل اس پوری سچائی کا نچوڑ ہیں۔ فرمایا گیا، سوائے تقویٰ کے۔ اس چھوٹے سے جملے کی طاقت کو محسوس کریں۔ حالات چاہے کوئی بھی ہوں، پس منظر چاہے کیسا بھی ہو، بس یہی ایک واحد چیز ہے جو عظمت کا حتمی فیصلہ کرتی ہے۔ ان چند الفاظ نے ان تمام فرضی شرطوں کو مٹا کر رکھ دیا جو انسانوں نے خود پر اور ایک دوسرے پر مسلط کر رکھی تھیں۔ کامیابی کا اصل معیار کوئی خاندانی نام یا چمڑی کا رنگ نہیں، بلکہ نیت کی پاکیزگی اور اعمال کی خوبصورتی ہے۔ بس یہی وہ سچائی ہے۔ کردار کی بنیاد پر انسانوں کو پرکھنا، سچ پوچھئے تو یہ سب کو برابر کر دینے کا سب سے بڑا اور مؤثر عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود غور کریں، ہماری پیدائش، ہمارا رنگ یا ہمارے آباء و اجداد کا قبیلہ، کیا ان میں سے کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ان چیزوں میں ہماری کوئی محنت شامل نہیں، لیکن ہمارا کردار، ہماری نیکی، ہمارا رویہ، یہ وہ طاقت ہے جو پوری طرح ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب معیار تقویٰ بن جاتا ہے تو عظیم بننے کا میدان سب کے لیے بالکل یکساں کھل جاتا ہے۔ چاہے کسی کے پاس دولت نہ ہو، طاقت نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر اچھائی ہے تو وہ عظمت کی اعلیٰ ترین سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اب اگر ہم ان تمام باتوں کو آپس میں جوڑیں تو ایک بہت ہی روشن تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ مکمل مساوات، نسل پرستی کی یہ واضح مخالفت اور اپنے کردار کو سب سے اعلیٰ مقام پر رکھنا، اصل میں یہی اس دین کی بنیادی روح ہے۔ سچا اسلام کسی خاص نسل یا طبقے کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانیت سے بے لوث محبت اور اعلیٰ کردار کی تعلیم کا نام ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا روز نئے تنازعات اور نئی تقسیموں میں گھری ہوئی ہے، وہاں اس بنیادی تعلیم کو واپس اپنانا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جو اندر سے اچھا ہے واقعی وہی بہتر ہے۔ اب جب کہ ہم آج کی اس وضاحتی پیشکش کے اختتام پر ہیں، ایک سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں۔ ذرا سوچئے، یہ دنیا کیسی ہوگی اگر انسانیت ایک دوسرے کو ان کے رنگ، نسل یا ظاہری خدوخال کے بجائے صرف اور صرف ان کے باطنی کردار اور ان کی روح کی پاکیزگی سے پرکھنے لگے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کوئی ظاہری فرق مانے نہ رکھتا ہو سوائے آپ کی اچھائی کے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو نے ان گہرے تصورات پر نئے سرے سے سوچنے کی راہ ضرور ہموار کی ہوگی۔ اس ایک آخری اور بہت ہی اہم خیال کے ساتھ ہماری آج کی یہ پیشکش یہی مکمل ہوتی ہے۔